بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ حضرت محترم، اللہ رب العزت اپنی کتاب میں بیان کر رہا ہے کہ اس نے اس کتاب کو اتارا، اس میں کچھ آیت محکم ہے اور دوسری متشابہ، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم آیات کی طرف نہیں جائیں گے، وہ توحید اور مرنے کے بعد کی زندگی اور قیامت اور دنیا کی حقیقت اور دوسری آیات کی طرف نہیں جائیں گے، محکمات کی طرف نہیں جائیں گے، ولایت کی آیات کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ وہ متشابہ آیات کو چپک جاتے ہیں۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، جو اس کی متشابہ آیات ہیں اس کا پیچھا کرتے ہیں، جس طرح سے سامری کی طرح سے اس نے اس جگہ کا پیچھا کیا جہاں پہ جبریل امی کے پاؤں آئے تھے، اس مٹی کو جمع کیا، تو یہ متشابہ آیات سے چپک جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں فتنہ پھیلائیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں عام کریں، قرآن کی خدمت نہ کریں، بلکہ معاشرے میں فتنہ پھیلائیں اور متشابہ آیات کی غلط تعویل کریں، اور یہ اس کی تعویل کو نہیں جانتے، اس کی تعویل کو صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں جو علم میں رسوخ اور گہرائی رکھتے ہیں، جن کو کہا راسخون فی العلم۔ تو اب یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو پورا قرآن ہے اس کی تمام آیتوں کو چھوڑ کر یا یہ لگ جاتے ہیں ان آیتوں کے پیچھے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور اس کے بعد والا حصہ نہیں پڑھتے ثُمَّ اجْتَبَاهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ثُمَّ هَدَىٰ۔ تو یعنی وہ جو بعد کی آیت ہے، یہ جو آیت ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو وہ ان متشابہ آیات میں جس میں حضرت آدم کی عصمت کو نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی حضرت آدم کی عصمت مورد سوال متشابہ ہے، ان کی تعویل کا نہیں پتہ، اس کے صرف ظاہری معنی کرتے ہیں کہ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہو گیا، راستے سے ہٹ گیا، جبکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا نافرمانی کا، بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ اس جنت میں رہیے، اگر آپ اس جنت میں رہیں گے تو آپ جو ہے وہ یعنی ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو حضرت آدم نے جو وہ اس بات کو فالو نہیں کیا، تو جو ان کی ذاتی زندگی تھی وہ متاثر ہو گئی۔ یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہوتی تو ان کی عصمت باقی نہیں رہتی، تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا کہ کچھ نبی معصوم ہے اور کچھ نبی معصوم نہیں ہے، اور جبکہ اللہ رب العزت اپنی کتاب سورہ مائدہ میں وہاں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ تو یہ جو آیت ہے جو میں نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے 2 نبیوں کو منتخب کیا اور 2 خاندانوں کو منتخب کیا، آدم کو منتخب کیا، نوح کو منتخب کیا، آل ابراہیم کو منتخب کیا اور آل عمران کو منتخب کیا، تو یہ سب مصطفیٰ ہیں، تو یہ محکمات کتاب ہے، یہ محکمات قرآن ہے، اور جو عصا آدم ربہ فغوا یہ متشابہ ہے، کیونکہ اس کے معنی میں تشابہ ہے، آپ کو اس کے معنی نہیں پتہ، آپ نے اس کے غلط معنی کیے، غلط معنی کو چپک گئے اور اس کو جو ہے وہ پھر فتنہ پھیلایا معاشرے میں، اور اس کی غلط تعویل اور اپنی من پسند تعویلیں اس کے اوپر تھوپی، جبکہ آپ اس کی تعویل کو نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ہمیں جو بتایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ معاشرے میں ہمیشہ سے اظافری اور ابو ہریرہ اور ابو حنیفہ جیسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے جو متشابہ آیات سے چپک گئے ہیں اور انہوں نے معاشرے میں فتنہ پھیلایا ہے،
تو جو قرآن سے لوگ آشنائی رکھتے ہیں اور قرآن کی معرفت رکھنا چاہتے ہیں انہیں ان لوگوں سے بچنا ہوگا، اور انہیں جو راسخون فی العلم ہے ان کی تعویل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا تاکہ وہ حق و حقیقت تک پہنچ جائے۔ پروردگار ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کی اور اس کی محکم آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام